السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں زیارت کے لیے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا روزہ مبارک ماشاءاللہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، جالی کے اس طرف ہے، ان کے ساتھ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی غزوہ احد میں ان کی ٹانگیں مبارک کاٹ دی گئی تھی اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کا وصال ہوا، شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار پاک ہے۔ اور آگے اگر دیکھیں تو ساری جگہ پر 67 جو ہے وہ شہداء کرام جو ہے ان کے ماشاءاللہ سے قبور ہیں یہاں پر، کہ غزوہ احد میں یہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سید الشہداء کا جو ہے وہ لقب ماشاءاللہ سے عطا ہوا۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو پہاڑ ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ احد کا پہاڑ جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر گوگل کر کے آپ دیکھیں نا، اوپر سے دیکھا جائے تو میم ہاں میم دال کی شکل میں، تو یہ حضور سے محبت کرتا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور اسی کی ایک غار میں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا احد کے جنگ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر غزوہ احد والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو، ہم ہاریں یا جیتیں، آپ نے نیچے نہیں آنا۔ تو لیکن جیسے ہی کفار جو تھے وہ مشرکین جب گئے وہاں سے تو وہ نیچے اترے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے انہوں نے پھر اپنے ساتھوں کے ساتھ حملہ کیا، جس کی وجہ سے جو مال غنیمت لینے کے لیے نیچے اترے تھے صحابہ، ان کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ وہ پہاڑی ہے، ویسے اس کے اوپر چڑھنا نہیں چاہیے، لوگ چڑھتے ہیں اس کے اوپر، 10 صحابہ کرام کا خون لگا ہوا ہے نا اس پہاڑ کے اوپر، تو بے ادبی ہوتی ہے کہ ہمارا اس کے اوپر پاؤں نہ آ جائے، تو جب بھی جائیں تو یہاں پہ حاضری ضرور دیں، لیکن اس کے اوپر چڑھنے نہیں چاہیے، تو کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں تو یہ غلط ہے۔